اگر ایسا کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے. فقط شریعت محمد کے نہیں، پانچوں شریعتوں کے، پانچوں شریعتوں، ساری شریعتوں کے مجرم ہو جاؤ. اگر فقط نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے تو مجرم ہو شریعت محمد کے. لیکن اگر شراب پی لی، عقل کو ظاہر کیا تو ساری شریعتوں کے مجرم ہو. مال کسی کا نہ حق نہ لوٹنا نہ چھیننا، اگر ایسا کیا تو فقط شریعت محمدی کے مجرم نہیں ہو، ساری شریعتوں کے مجرم ہو. کسی کی نا حق جان نہ لینا، قتل نہ کرنا، پانچ شریعتوں کے مجرم بن جاؤ گے. کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا، ورنہ پانچوں شریعتوں کے مجرم ہو جاؤ گے. تو بھائی یزید بیٹھا تخت پر لعنتی، کوئی بھی نازل نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی دین نہیں تھا. بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، حملہ کیا دین پر. تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، حملہ کیا عقل پر. اور کربلا میں سب کو قتل کرا کے شہید کرا، تخت پر بیٹھا تھا، حملہ کیا جان پر. خیموں کو پہلے لوٹا، پھر آگ لگوائی، حملہ کیا مال پر، اور پھر مخدرات عصمت کو ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے 36 شہروں کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، حملہ کیا عزت پر. تو اب یزید فقط شریعت محمدی کا مجرم نہیں، یہ ساری شریعتوں کا مجرم ہے. اب یزید کے مقابلہ میں حسین آئے اور ٹکرا گئے، تو اب فقط شریعت محمد کو نہیں بچایا، شریعت کو بھی بچایا، شریعت ابراہیم کو بھی بچایا، شریعت موسیٰ و عیسیٰ کو بھی بچایا، اپنے نانا کی شریعت کو بھی بچایا. اب وہ الفاظ سمجھ میں آئے آپ کے جو زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوات اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابو النجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. ساری انبیاء کی شریعتوں کو بچا دیا اسی کے لائق سلام. ساری شریعتوں کا محافظ ہو اسے حسین ہے. تھوڑی سی اپنی محدود علمی استعداد کے مطابق تھوڑی سی وضاحت کروں، ورنہ حسین بیان کرنے کے لیے آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان چاہیے، قرآن جیسا زبان چاہیے، اللہ جیسا قصیدہ پڑھنے والا چاہیے. ہماری علمی استعداد ہی کیا ہے کہ ہم حسین بیان کریں. شام کے بازار میں ابھی مسائل نہیں شروع، ایک نیزے پر سر بلند تھا، سورہ کہف کی آیات تلاوت کر، ایک سائے نیزے کے نیچے آ کر سوال کرتا ہے کہ اے شہید رائے خدا، آج تک کسی نے سار بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی الہامی آسمانی کتاب کی تلاوت نہیں کی، تو تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ سوائے جائیہ علیہ السلام کے قتل کے بعد کسی نے کلام نہیں کیا. تو آواز آئی، قرآن کی تلاوت رکی اور یہ جملے زبان اقدس سے جاری ہوئے. میں قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہوں؟ لِأَنَّا أَنَا وَارِثُ الْقُرْآنِ، قرآن کا حقیقی وارث ہے. لِأَنَّا أَنَا وَارِثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں اپنے بابا کا وارث ہوں. لِأَنَّا أَنَا وَارِثُ بنت پیغمبر، میں اپنی ماں بطول عذرا کا وارث ہوں. لِأَنَّا أَنَا وَارِثُ حسن، میں اپنے بھائی حسن کا وارث ہوں. ایک ہی وقت میں ان 5 تن پاک میں 4 ہستیوں کے وارث ہیں حسین. تو جتنے بڑے وارث اتنا زیادہ سلام. دوستو نوجوانوں، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے بات پڑھنے والے زیادہ ہیں، اب میں قریب لیا زیادہ میں طول نہیں دیتا. وہ آیات پڑھنا چاہتا ہوں. آج دنیا کہتی ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ واقعی یزید نے ٹھیک کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. ہاں ہم پر لانے تو یزید پر بھی اور یزید کے حواریوں پر بھی لانے بے شمار بے شمار. اس نے ٹھیک کیا تھا. حسین نے بغاوت کی تھی، جو حکومت کے ساتھ بغاوت کرے وہ واجب القتل ہے. اس وقت بھی مفتیان اسلام نے، حافظان قرآن نے فتویٰ دیا تھا. آج بھی وہ مفتیان اسلام
بے شک اس لیے صحیح گل مجھے یہ آیات پڑھنا پڑ رہی ہے. باتیں بہت ہیں لیکن میں پڑھنے والے کو وقت دوں. ہمیں جنت میں جانا ہے, ہمیں کسی سے کیا لینا دینا, ہمیں جنت میں جانا ہے. ہم نمازیں پڑھیں گے, ہم حج کریں گے, ہم زکات دیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. جنت تیری خالہ کا گھر ہے, جنت تیرے باپ کی جاگیر ہے. ہم تجھے بتاتے ہیں جنت کے وارث کون ہے, جنت کے وارث کون. میں قرآن کی آیات پڑھ کر بتاؤں جنت کے وارث کون ہے. تو ان کی محبت کے بغیر جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک عطا ایک جزا. عطا وہ ہے جو دینے کے بعد دینے والا اختیار رکھتا ہے کہ واپس بھی دے دے. مثلا بھائی صاحب نے مجھے 100 یورو دیا کہ یہ رکھ لو, اب اس دن کو اختیار ہے تو واپس لیں یا نہ لیں کی مرضی ہے, یہ ہے عطا. اور جزا میں واپسی نہیں ہے. آپ نے کسی سے دروازہ مرمت کروایا, گھر میں رنگ روگن کروایا, اس کو 100 یورو دیا, یہ اس کے کام کی اجرت ہے, اب یہ واپس نہیں لے سکتے. دوسرا چیز جب خرید کر پیسے دیے جائیں, چیز لے لی جائے تو اب پیسے واپس نہیں ہو سکتے. آئیے یہ جنت حسین کو عطیہ میں نہیں دی, دیر نہ کراؤں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں.